قادیانیوں نے اپیل کی تھی، قادیانیوں نے وفاقی شرعی عدالت میں. یہ جتنے میں بتا رہا ہوں فیصلے سب سرکاری طور پہ چھپے ہوئے ہیں، پی ایل ڈی میں، پی ایل جے میں، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، وفاقی شرعی عدالت کے تاریخی فیصلوں کے سرکاری ریکارڈ میں چھپے ہوئے ہیں، کتابوں میں بھی ہیں. 1984 میں وفاقی شرعی عدالت میں قادیانیوں نے اپیل دائر کی کہ ہمیں ہماری عبادت گاہوں کا نام مسجد رکھنے سے روکا جا رہا ہے، ہمیں کلمہ پڑھنے سے روکا جا رہا ہے، اذان سے روکا جا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ. جو شاعر اسلام تھے ان کے استعمال کی اجازت دی جائے، مسلم اقلیت ہمیں مذہبی آزادی دی جائے، اس میں مداخلت کیوں کی جا رہی ہے؟ مذہبی آزادی دی جائے، یہ ہمارا مذہب ہے، ہمارے شاعر ہیں تو ہمیں اجازت دی جائے، اس میں مداخلت نہ کی جائے. یہ آئین ہے پاکستان کا. یہ کیس تھا، اس پر پورے ملک کے یہ سارے علماء پیش ہوئے چوٹی کے. جب یہ پیش ہوئے، پوری سماعت ہو چکی، تو میں اللہ کو گواہ بنا کر بتا رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ سارے شکست کھا گئے. اب یہ اندر کی سٹوری ہے، میں آپ کو آج اندر کی بات بتا رہا ہوں. اور قادیانیوں کی اپیل کو خارج نہیں کروا سکے اور اپنی تضحیق کروا لی. اس میں وہ تحفظ ناموس رسالت والے بھی تھے، تحفظ ختم نبوت والے بھی تھے، علماء دیوبند بھی تھے، اہل حدیث بھی تھے، اہل سنت بھی، سارے تھے. عدالت کے جو سوال تھے جو قادیانیوں نے اٹھائے تھے، ان میں سے کسی ایک کا بھی جواب نہیں دے سکے. جو عالم صاحب جاتا عدالت میں تو وہ اس کے دعوی نبوت کا قصہ چھیڑ کے بیٹھ جاتا. اس نے دعوی نبوت کیا، لا نبی آبادی، خاتم النبیین، جو دعوی نبوت کرے وہ کافر مرتد ہے اور لہذا یہ مسلمان نہیں ہے. وہ عدالت کہے بھئی یہ مسئلہ زیر بحث نہیں ہے، یہ 1973 کے آئین میں طے ہو چکا ہے بھٹو صاحب کے زمانے سے، پارلیمنٹ کے ذریعے. یہ غیر مسلم اقلیت ہو گئے ہیں. اب اس کا دعوی نبوت کرنا، کافر ہونا، مرتد ہونا، یہ تو عدالت میں زیر سماعت ہی نہیں ہے. کوئی آئے تو کہے وہ کانا تھا، وہ دبواتا تھا عورتوں سے، وہ بے ایمان تھا، وہ کہتا تھا سیٹی سیٹی مجھ پر یہ وہی آتی ہے، یہ حوالے سنا ہے مزہ کا خیر. یعنی یہ جو حرکت ہے ان لوگوں کی کہ تضحیق کروا دینا حرمت دین کی، اس طرح کی باتیں کر کے عدالت ہنستی تھی. وہ کہے خدا کے بندو آپ ہار جائیں گے کیس. یہ کیس تھا، اس پر پورے ملک کے یہ سارے علماء پیش ہوئے چوٹی کے. جب یہ پیش ہوئے، پوری سماعت ہو چکی، تو میں اللہ کو گواہ بنا کر بتا رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ سارے شکست کھا گئے. اب یہ اندر کی سٹوری ہے، میں آپ کو آج اندر کی بات بتا رہا ہوں. اور قادیانیوں کی اپیل کو خارج نہیں کروا سکے. ناظرین، طاہر القادری کہنا یہ چاہتے ہیں کہ انہوں نے عوام کے سامنے احمدیت کے خلاف جو تقریریں کی، ان کی وجہ سے عدالت نے احمدیوں کے خلاف فیصلے دیے. تاہم طاہر القادری کے دعویٰ اور الزامات دوسرے مولویوں کے دعووں سے بھی زیادہ مضحکہ خیز اور بھونڈے ہیں. جیسے طاہر القادری نے خود یہ بات مانی کہ علماء 1984 میں بھی احمدیوں سے ویسے ہی ہارے تھے جیسے 1974 میں ہارے تھے. سارے مولوی قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں کہ ان کے علاوہ باقی سب احمدیوں سے مناظرہ مباحثہ ہار گئے تھے. ان کی قسمیں ثبوت ہیں کہ یہ سارے مولوی قرآن و حدیث سے دلائل پیش کرنے میں جماعت احمدیہ سے ہار گئے تھے. اب فرمائیے آپ مرزا صاحب، آپ تو احمدی ہیں، دوسروں کو پہلے موقع دیں نا. جی کچھ ایک دو سوالات ہیں جو غیر احمدی دوستوں نہیں کرنے تھے. وہ ٹھیک ہے، وہ کچھ نہیں خود نہیں کرنا چاہتے. بہت اچھا. تو ایک تو سوال یہ ہے کہ احمدیہ جماعت کو غیر مسلم قرار دینے کے بعد ان کی اذان روک دی گئی ہے. کیا کوئی واقعہ ایسا ہے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کہ انہوں نے کسی غیر مسلم سے اذان دلوائی ہو یا اذان کسی غیر مسلم نے دی ہو؟ اگر ایسا واقعہ پیش آیا ہے تو وہ کب پیش آیا ہے، کہاں ہوا ہے، اور اگر وہ ہوا ہے تو اس کے ہوتے ہوئے آج کے جو مولوی ہیں وہ ان کا کیا جواب ہے کہ اگر ہمیں وہ غیر مسلم بھی سمجھتے ہیں تو اذان روکنے کا کیا حق ہے؟ اس کا سوال میں نے جیسے کہ پہلے کہا تھا، اس کا جواب دینا تو ان کا ذمہ ہے جو یہ کام کرتے ہیں.
حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوے پہ تشریف لے جا رہے تھے اور راستے میں ایک مشرک، حدیث میں لکھا ہوا مشرک لڑکا تھا، وہ ملا، اس سے آپ نے پوچھا اور وہ ساتھ رہا. اس نے اذان دیتے ہوئے صحابہ کو دیکھا اور اسے بہت پسند آئی اور اس نے سیکھ لی اور اس نے پھر اذان دی اور سب بہت خوش ہوئے اس کی اذان سے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنی. یہ جو واقعہ ہے اس حدیث کے، یعنی اس کا خلاصہ میں بیان کروں، حدیث کے الفاظ تو مختلف ہوں گے. یہ ہمارا جو حرف ناصحانہ چھوٹا سا کتابچہ ہے اس میں لکھا گیا تھا. آرڈیننس بننے سے پہلے یہ سارے امور ساری قوم تک بڑی کثرت سے پہنچائے گئے اور اس کے نتیجے میں یہ کتاب فوراً ضبط کر لی گئی اور تمام جو کارکن تھے جہاں جہاں قابو آئے ان کو مقدمے چلائے گئے. آج تک بھی ہمارے احمدی لڑکے جنہوں نے یہ کتاب تقسیم کی تھی وہ بعض مقدموں میں ملوث ہیں. اور ظلم کی بات یہ ہے کہ کتاب پہلے تقسیم کی ہے، ضبط بعد میں ہوئی ہے اور مقدمہ اس جرم میں ہے جو ابھی بنتا ہی نہیں تھا. تو یہ تو حال ہو گیا وہاں. اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اذان دلوانا مشرک سے، باقی تو چھوڑے بات، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت اور اس پر پسندیدگی فرمائی آپ نے. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی اصولی تعلیم اتنی عظیم الشان اور وسیع ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے اس قسم کا تنگ نظری کا مظاہرہ کسی مسلمان کو زیب ہی نہیں دیتا. قرآن کریم تو اہل کتاب کو، یہودیوں اور عیسائیوں کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، تم آؤ اس کلمے کی طرف ہی آ جاؤ جو ہم دونوں کے درمیان مشترک ہے اور اس مشترک کلمے میں ہم سے تعاون کرو. یعنی لا اللہ ایک ہے اور توحید کو قائم کرنے کے سلسلے میں جو غیر مذاہب کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے اس کو اس اذان سے روکنا یا کسی بات پر عمل درآمد سے روکنا انتہائی ظلم ہے. اسلام پر روکنا، اگر دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، ہم جو عمل کرتے ہیں وہ اسلام پر کر رہے ہیں یا غیر اسلامی حرکتیں کر رہے ہیں. اگر کلمہ پڑھنا غیر اسلامی ہے تو پھر بھی کچھ سوچ سکتا ہے آدمی بات کہ غیر اسلامی حرکت سے روکا جا رہا ہے. اگر نماز پڑھنا غیر اسلامی ہے تو پھر بھی سوچا جا سکتا ہے کہ یہ اس لیے روک رہے ہیں. السلام علیکم کہنا اگر غیر اسلامی ہے تو سوچا جا سکتا ہے کہ یہ غیر اسلامی حرکت سے روک رہے ہیں. اسلامی حرکتوں سے روک رہے ہیں اور اپنی مسجدوں میں بھی اسلامی عبادت سے روک رہے ہیں، جبکہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ جب نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا تو مسجد نبوی میں گفت و شنید کے دوران ان کا عبادت کا وقت آ گیا. انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگی کہ ہم جانا چاہتے ہیں کیونکہ ہم اپنی عبادت کرنا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ بھی تو خدا کی عبادت کے لیے جگہ قائم ہوئی ہے، یہیں عبادت کر لو. چنانچہ انہوں نے مسجد نبوی میں اپنی عبادت کی. یعنی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی جیسی پاکیزہ جگہ میں، جو مسلمانوں کے نزدیک بیت الحرم کے بعد سب سے مقدس مسجد ہے، وہاں غیر مسلموں کو اپنی عبادت کی اجازت دیتے ہیں اور یہاں اسلامی عبادت سے انگیخت ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں ہم مشتعل ہو جاتے ہیں، ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ جن کو ہم غیر مسلم سمجھ رہے ہیں وہ اسلامی طریقے اختیار کریں. اب کوئی عقل ہونی چاہیے، کوئی دستور دنیا کا ایسا ہے جس کی روح سے اس قسم کی حرکتیں جائز ہوں. کوئی انسانی قدر ایسی ہے جس کے پیمانے پر ان حرکتوں کو آپ ناپیں اور کہیں کہ ہاں ٹھیک بیٹھتی ہیں. واقعہ جو ہو رہا ہے وہ عام مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے. انہوں نے ہمیں غیر مسلم کیوں قرار دیا؟ وہ تو پہلے سے کہہ رہے تھے غیر مسلم. سارے علماء سب کہہ رہے تھے جو دین کا علم رکھنے والے ہیں وہ غیر مسلم تو ہمیں شروع سے کہتے چلے آ رہے ہیں. حکومت سے کیوں کہلوایا؟ اس اسمبلی سے کیوں کہلوایا جس میں اکثر مسلمان ممبروں کو پتہ ہی نہیں تھا اسلام کیا ہوتا ہے؟ کوئی سیاسی سازش ہے، کوئی دینی بات ہی نہیں. کیونکہ دین کے نمائندہ تو علماء ہیں، ان کا کہنا کافی تھا. انہوں نے کہا غیر مسلم ہیں، سب کو مان لینا چاہیے تھا یا مان لیتے ہوں گے، لیکن ان کو حکومت کی مجبوری کیوں پیش آئی
ایک سیاسی فیصلہ تھا، ایک سازش تھی. میں بتاتا ہوں کس طرح وہ آگے چلی ہے. اس کے نتیجے میں وہ یہ چاہتے تھے کہ قوانین بنا کر مسلمانوں ان کے اوپر ایسی سختی کی جائے کہ عام مسلمان جو ان کی باتیں سن کر احمدی ہوتے چلے جا رہے ہیں ان کے لیے ایک بھیانک دیوار کھڑی ہو جائے، ایک خطرہ پیدا کر دیا جائے کہ پہلے تو ہم برداشت کر لیتے تھے کسی حد تک، اب حکومت تمہیں پکڑے گی اگر تم احمدی ہو گئے. اور حکومت نے اعلان کر دیا کہ غیر مسلم ہیں تو عوام الناس بھی اور جو مذہب کا ذرا راست علم نہیں رکھتے وہ کہیں گے اب تو بڑی بڑی بات ہو گئی ہے، حکومت نے کہہ دیا غیر مسلم ہوں گے. یہ کیا انہوں نے، بڑی اونچی دیوار بنا دی، لیبل لگا دیا کہ اب احمدی قانون کے نزدیک بھی غیر مسلم ہیں، لیکن احمدی پھر بھی ہوتے رہے. بلکہ اس کثرت سے ہونے شروع ہوئے کہ مارشل لا کے ابتدائی زمانہ میں ایک ان کے جرنیل تھے جنرل چشتی، انہوں نے آزاد کشمیر میں ایک بیان دیا اور وہ اخباروں میں چھپا. اس بیان میں انہوں نے ایک سوال کرنے والے کے سوال کے جواب میں یہ کہا کہ حکومت نے سارے میز لیے کہ جماعت احمدیہ کی اشاعت رک جائے اور دوسرے لوگ احمدی ہونا بند کر دیں جو قانونی ذرائع تھے. لیکن نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جب سے یہ قانون 74 میں پاس ہوا ہے اس وقت سے اب تک ان کی افزائش 10% بذریعہ تبلیغ ہو چکی ہے. یعنی ان کی تعداد میں 2-3 سال کے اندر 10% کا اضافہ ہوا ہے ہماری رپورٹوں کے مطابق ان کی تبلیغ کے ذریعے. اب یہ شکل پیدا ہوئی جو ان کے اس اقدام کی پوری شکست کا اعلان تھا. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ غیر مسلم حکومت کے کہہ دینے سے لوگ رک جائیں گے یا اپنی عقل سے کام نہیں لیں گے، حکومت کی عقل سے کام لیں گے، یہ تو نہیں ہو سکتا. اس کے نتیجے میں اسکیمیں بنائی گئیں کہ اب زیادہ سختی کی جائے، زیادہ شدت اختیار کی جائے ظلم میں. اور ایک فیصلہ یہ کیا گیا جو آرڈیننس ہے 84 کا، اس کی روح یہ ہے کہ یہ بحث نہیں ہے کہ ہم ان کو غیر مسلم سمجھتے ہیں. بحث اب یہ ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں وہ یہ بن کے دکھائیں، اور اگر وہ یہ نہیں بنیں گے تو ہم ان کو ماریں گے. یہ ویسی بات ہے کہ کوئی انسان کسی کو کہہ دے میں تمہیں کتا سمجھتا ہوں، اکثریت ہے کہہ دے کتا کیا بیچارہ کر سکتا ہے اکیلا، لیکن اس کے باوجود لوگ ویسا آدمی بننے سے باز نہ آئیں. تو پھر فیصلہ کیا جائے کہ یہ بات نہیں ہوگی. اب جس کو ہم کتا سمجھیں وہ بھونک کے دکھائے، وہ کتوں والی حرکتیں کرے، کتوں والی رضا کھائے، کتوں والا ذریعہ زندگی کا بنا لے، تب ہم چھوڑیں گے ورنہ معاف نہیں کریں گے. بین ہی یہ سلوک اب جماعت احمدیہ سے کیے جا رہے ہیں. غیر مسلم وہ ہمیں سمجھتے ہیں، سمجھتے رہے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، ہم نے خدا کو جان دینی ہے، مولویوں کو جان تو نہیں دینی ہے، حکومت پاکستان کو نہیں دینی جان. کہتے ہیں ہم تمہیں غیر مسلم سمجھتے ہیں اس لیے تم غیر مسلم بن کے دکھاؤ ورنہ ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے، تمہیں قتل کریں گے. اب یہ جو صورتحال ہے مرتد کی سزا وغیرہ یہ سارا چل رہا ہے سلسلہ، اس کی روشنی میں اب آپ یہ پوزیشن دیکھیں احمدیوں کی کیا بنتی ہے اس ملک میں. پہلی بات یہ کہ ہم چونکہ تمہیں غیر مسلم سمجھتے ہیں اس لیے تمہیں یہ کہنے کا حق نہیں کہ خدا ایک ہے. دوسری بات، چونکہ ہم تمہیں غیر مسلم سمجھتے ہیں اس لیے تمہیں یہ کہنے کا حق نہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں. جب تم کہتے ہو تو ہمارے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے، ہم مشتعل ہو جاتے ہیں، اس لیے ہم تمہیں ماریں گے یا قید کروائیں گے یا ذلیل کریں گے. اس لیے تم کلمے کا انکار کرو. کیونکہ ہم تمہیں غیر مسلم سمجھتے ہیں، تم کہو خدا ایک نہیں ہے، پھر ہمیں ٹھنڈ پڑے گی، ہمیں چین آئے گا. تم کہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جھوٹے تھے، سچے نہیں تھے، ہم کہیں گے ٹھیک ہے اب تم بنے ہو غیر مسلم، اب ہمیں چین آیا ہے. اور جب یہ کر لیں گے تو پھر کہیں گے اب تو تم مان گئے نا، مرتد ہو گئے تم، اب سزا قتل ہے. ان کو رستہ چھوڑتے ہیں باقی زندہ رہنے کا. یہ شرارت ہے، فتنہ ہے، یہ مذہبی تحریک ہی نہیں ہے بالکل. یہ خالصتاً لا مذہب تحریک ہے جس کا قرآن اور سنت اور خدا کے پر ایمان لانے سے کوئی تعلق ہے. آج تک دنیا میں 1,24,000 انبیاء آئے، کسی ایک نبی کی سنت سے یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ کسی نے کچھ سمجھا ہو اور پھر زبردستی وہ بنوایا ہو. اب یہ سلسلہ چلا ہے پاکستان میں کہ جو ہم سمجھتے ہیں ہم تمہیں بنا کے چھوڑیں گے.
اب یہ بتائیے کہ اتنی سی بات تو معمولی دنیا کے شاعروں کو بھی پتہ ہے کہ جس چیز سے پیار ہو اس کی تعریف سے انسان خوش ہو جاتا ہے. غالب کہتا ہے سب رقیبوں سے ہیں ناخوش پر زنانے مصر سے ہے زلیخا خوش کہ محو ماہ کنا ہو گئی. عام دستور تو رقیبوں سے جلن کا ہے، لیکن زنانے مصر سے زلیخا کتنا خوش ہوئی جب انہوں نے یوسف کے حسن کی تعریف کی. تو یہ زنانے مصر جیسے بھی نہیں بن سکتے. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کا اعلان کریں تو کہتے ہیں ہمیں آگ لگ جائے گی. ان کو جھوٹا سمجھیں اور کلمے سے توبہ کریں تو کہتے ہیں ہمیں چین آئے گا. اس کا نام اسلام کیسے ہو سکتا ہے؟ جو مرضی رکھ لیں، یہ اسلام نہیں ہے. اور پھر جواب سنیے. اب کتابچے شائع کیے ہیں، مودنیوں کی زبانوں میں ترجمے کیے ہیں، اور اعلان یہ کیا جا رہا ہے کہ ہمیں ہماری تکلیف کی وجہ سن لو. کلمے سے نہیں تکلیف یہ ہے کہ ایسے پلید لوگ، ایسے ناپاک لوگ یہ کلمہ پڑھتے ہیں. کہتے ہیں ٹٹی پر اگر اللہ کا نام لکھ دے کوئی تو تمہیں غصہ نہیں آئے گا. گندی جگہ پہ خدا کا نام لکھ دے تو غصہ نہیں آئے گا. یہ ایسی خبیث فطرت لوگ ہیں، ہم بھی اتنے گندے ہیں، ناپاک ہیں کہ کلمہ پڑھیں اور ہمیں غصہ آتا ہے کہ خدا کے نام کی ایسی بےزتی. اگر یہ دیانت اول تو ایسی احمقانہ دلیل ہے کہ کوئی معمولی سمجھ والا آدمی بھی اس پہ غور ہی نہیں کر سکتا کہ کوئی وقیرے والی بات ہی نہیں ہے. اس کے کئی پہلو ہیں. اگر یہ واقعتاً سچا اعلان ہے تو وہ لوگ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا سمجھتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، لیکن خدا پر ایمان لاتے ہیں، وہ اللہ کا نام لیتے ہیں، اس سے کوئی نہیں تکلیف ہوتی تمہیں؟ ان کو بھی قتل کرو، ان کو بھی گالیاں دو، ان کو بھی مارو. جتنے عیسائی ہیں پاکستان میں ان سے بھی یہ حق چھینو. ان کو بھی کہو خبردار جو تم نے خدا کا نام لیا، تم ایسے ناپاک اور گندے لوگ ہو جو رسول اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا سمجھ رہے اور پھر خدا کا نام لیتے، تو ہم خدا کا نام بھی نہیں لینے دیں گے. دیانت ہی نہیں ہے. تقویٰ سے بات چلے تو پھر آگے تقویٰ کے مطابق فیصلے ہونا. جب خدا کا خوف ہی نہ رہے تو پھر ایسی بیوقوفی والی حرکتیں کرتے ہیں لوگ. اگلا پہلو اس کا یہ ہے کہ کلمہ تو مسلمان بنانے کا راستہ ہے. مشرک پڑھے تو مسلمان ہوتا ہے، گندا پڑھے تو پاک ہوتا ہے. قرآن کریم فرماتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیات اس لیے نازل فرمائی گئیں لیزکی ویزکیہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. آیات کی تلاوت ان پر کرتا ہے. وہ کان جو سنتے ہیں وہ آیات، وہ تو ناپاک ہوتے ہیں، ان پر کیوں وہ تلاوت کی جاتی ہے؟ لیکن فرماتا ہے اس تلاوت کی برکت سے یزکیہم ان کو پاکیزہ بناتا چلا جاتا ہے. تو کسی احمدی نے کلمہ پڑھ کے پاک ہونا ہو تو کیا کرے؟ کلمہ نہ پڑھ کے پاک نہیں ہو سکتا. کلمہ پڑھنا منع، کیونکہ ناپاک کلمہ پڑھ نہیں سکتا. یعنی اسلام کا راستہ ہی بند کر دیا احمدیوں کے لیے کلیت. کسی پہلو سے عقل کا شائبہ بھی نہیں ان کے اس طریقہ کار میں. آگے سنیے ایک اور دلیل. کہتے ہیں ایک اور بات یہ ہے کہ بیچ میں سے یہ نہیں پڑھتے، دل میں یہ محمد رسول اللہ کا نام نہیں لیتے بلکہ احمد رسول اللہ کہتے ہیں، مرزا غلام احمد رسول اللہ. اور چونکہ اندر سے یہ اور ہیں اس لیے ہمیں ان کو کوئی حق نہیں کہ مسلمانوں کو دھوکہ دیں. بظاہر کلمہ پڑھیں اور اندر سے کہہ رہے ہوں مرزا غلام احمد. اول تو یہ کہ اندر انہوں نے کہاں جا کے دیکھا. یعنی خدا دل کہتا ہے میں دلوں میں ہوں، یہ مولوی کہتے ہیں نہیں ہم بھی بیٹھے ہیں دلوں میں، ہمیں سب کچھ پتا ہے. دوسرے یہ کہ اگر اندر سے اور پڑھتے ہیں مرزا غلام احمد رسول اللہ تو ان کا اپنا دین ہے، پھر تمہیں کہے جائیں گے جہنم میں، پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ اور کس کس کو تم روک سکتے ہو اس قسم کی منافقت سے؟ اگر منہ سے کچھ اور کہتا ہے تو جہاں تک انسان کا کام ہے اس کا صرف اتنا حق ہے خدا نے جو دیا ہے کہ اس کے قول کو قبول کر لے اور اس کا معاملہ خدا پر چھوڑے. پھر یہ انکویزیشن کی جو تحریک ہے یہ تو اسپین میں عیسائیوں نے ایجاد کی تھی کہ زبردستی اندر سے حال معلوم کرو بیچ میں سے وہ ہے کہ نہیں. اسلام نے تو ایسی کوئی تحریک نہیں چلائی. اسلام نے تو اس کے بالکل برعکس فیصلے دیے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے قطعی طور پر ثابت ہے کہ یہ طریق مردود ہے جو یہ اختیار کر رہے ہیں.
غور سے سنیے، اب ہمارے متعلق تو ان کے پاس کوئی جواز ہی نہیں یہ کہنے کا کہ ہم اندر سے کچھ اور ہیں۔ بعض کتابیں جماعت کی مختلف مضامین پہ شائع ہوئیں، ان میں جس طرح انہوں نے محاورتاً کہا ان کا قرآن اور ہمارا قرآن اور ان کا دین اور ہمارا دین اور، اس طرح محاورہ ہے انسانی۔ بعض کتابوں میں یہ فکرہ لکھا گیا کہ ان کا کلمہ اور ہمارا کلمہ اور ان کا خدا اور ہمارا خدا اور، بعض مخالفوں سے بحث کرتے ہوئے۔ کیوں آگے وضاحت کی گئی؟ اس لیے کہ وہ خدا سے یہ مراد لیتے ہیں جو خدا کی شان کے خلاف ہے، وہ رسول کے یہ معنی کرتے ہیں جو رسول کی شان کے خلاف ہے، اس لیے عملاً نام چاہے ایک ہی لے رہے ہوں، عملاً ان کا رسول جدا ہو جاتا ہے۔ یہ بحث تھی، انہوں نے وہ ٹکڑا اٹھایا اور اس کو کتاب میں لکھ دیا کہ دیکھو جی ثابت ہو گیا، اب تو چور پکڑا گیا۔ اول تو اگر یہ چور پکڑا گیا تو جو پکڑا گیا تھا اس کو مارنا چاہیے تھا، جو کہتا ہے کہ نہیں میں وہ نہیں مان رہا بات، اس کو کیوں مارتے ہو؟ ایک آدمی کی غلطی سے چاہے وہ لیڈر بھی ہو، اگر اس کے ماننے والے وہ بات نہ مانتے ہوں تو تمہارا حق ہے پوچھو کہ اگر تمہارے فلاں لیڈر نے یہ کہا تھا تم کیا مطلب لیتے ہو؟ تم واقعتاً تمہارا کلمہ اور ہے، اگر وہ کہے نہیں میرا کلمہ ہرگز اور نہیں، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عربی رسول کی ذات ہی کلمے میں شمار کرتا ہوں، تو پھر کسی کا کوئی حق نہیں رہتا۔ مگر کہتے ہیں نہیں ہمارا حق ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ کہیں بھی تب بھی دل میں جھوٹ بولتے ہیں۔ اب سنت نبی سنیے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کیا، ایک روایت میں اسامہ بن زید کا نام لیا جاتا ہے، ایک اور روایت میں شاید کسی اور، کہ یا رسول اللہ آج جنگ کے وقت جو کفار سے ہمارا جہاد ہو رہا تھا، ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک مشرک پہلوان تھا بڑا زبردست، اس سے بہت مجھے زور لگانا پڑا، بڑی محنت کرنی پڑی، آخر میں نے اس سے شکست کر پچھاڑ دیا، اور پچھاڑنے کے بعد گرانے کے بعد جب میں اسے قتل کرنے لگا تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ مجھے پتا تھا کہ یہ حالات جن میں وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، بکواس ہے، اس کے دل میں ہو ہی نہیں سکتا، جان کے خوف سے، جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، چنانچہ میں نے اس کی کوئی نہیں سنی اور اسے قتل کر دیا۔ وہ روایت بیان کرتے ہیں خود کہ میں نے ساری زندگی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا غصے میں نہیں دیکھا، تمتما اٹھا چہرہ آپ کا غصے سے، اور بار بار یہ فرماتے تھے کہ قیامت کے دن جب کلمہ تمہارے خلاف گواہی دے گا تم کیا جواب دو گے خدا کو؟ جب کلمہ کہے گا کہ یہ پڑھا گیا تھا اور پھر بھی تم نے قتل کیا۔ کہتے ہیں اتنی دفعہ کہا کہ اس روایت میں ہے کہ میرا حسرت اٹھی کہ کاش اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کہنا بند کر دیں، اتنی مجھے تکلیف پہنچی۔ ایک اور روایت میں ہے جو اسی قسم کے مضمون کی روایت ہے، وہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے جن کے متعلق یہ روایت ہے، انہوں نے کہا کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اپنا واقعہ سنایا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہوئے، اتنے شدید غصے میں تھے کہ میں نے نہیں، وہی ملتا جلتی روایت لیکن ایک فرق کے ساتھ، کہ آپ نے یہ فرمایا بار بار حلا شققت قلبہ، حلا شققت قلبہ، اے کاش تو نے دل پھاڑ کے دیکھ لیا ہوتا، تو نے دل پھاڑ کے کیوں نہ دیکھ لیا؟ تمہیں کیا پتا تھا کہ اندر سے کیا کہہ رہا ہے اور کیوں تم نے قتل کیا اس کو؟ وہ کہتے ہیں جب اتنا دفعہ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نے حسرت کی کاش میں آج سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اب یہ سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں سب سے زیادہ شک کی گنجائش موجود ہے، قتل کی چھری تیار ہے، اس کے نیچے لیٹ کر ایک آدمی کہہ رہا ہے کلمہ پڑھتا ہوں، شک کی سب سے بڑی وہاں گنجائش موجود ہے۔ اس کے متعلق تو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فتویٰ ہے، اور یہ آج کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں حق ہے تمہارے دل کے ہم راز پائیں، خود ہی فیصلہ کریں کہ ہمیں پتہ ہے، اور پھر اعلان کریں کہ ان کو مردودوں کو قتل کرو، یہ جھوٹا کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ کیوں پڑھتے ہیں؟ آگے سنیے، قرآن کریم گواہی دیتا ہے، سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ اذا جاءک المنافقون قالوا انک رسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، کہ یہ جب تیرے پاس آتے ہیں منافق، یہ آ کے کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے، تیرا کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے، اس سے بہتر کون جان سکتا ہے، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ منافقت کر رہے ہیں، یہ تجھے رسول نہیں سمجھتے۔ اس سے زیادہ پکی گواہی کسی کے جھوٹ پر دی جا سکتی ہے؟ اللہ مخاطب ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور خود بتا رہا ہو کہ یہ ظالم جھوٹے ہیں، جب تیرے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں تو رسول ہے، جھوٹی گواہی دیتے ہیں، ہرگز تجھے رسول نہیں سمجھتے۔ کیا اس کا نتیجہ نکلا؟ ایسے لوگوں کا قتل جائز ہے کہ نہیں؟ پھر اگر قتل اسلام میں اس کی سزا ہے، ایسے لوگوں کو کلمے سے روکنا پھر جائز بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اگر مولانا کی دلیل درست ہے۔ ساری زندگی اس کے باوجود ایک شخص کو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ پڑھنے سے نہیں روکا جس کو خدا کہتا تھا کہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب بتائیے، یہ اسلام کی پیروی کر رہے ہیں یا کسی اور دین کی پیروی کر رہے ہیں؟ چیلنج ہے میرا، ساری زندگی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 23 سالہ زندگی نبوت میں ایک شخص کو بھی کلمے سے روکا ہو یا کسی کو کلمے سے روکنے دیا ہو، اور خدا گواہی دے رہا ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں، کلمہ نہیں پڑھ رہے، اندر سے کچھ اور کہہ رہے ہیں، بکواس کرتے ہوں گے دل کے اندر، لیکن پھر بھی یہ حکم۔ اس کے برعکس جس کے متعلق خدا نے یہ گواہی دی، وہ اس کے ساتھی، اس کو وہ معلوم تھے لوگوں کو، یہ نہیں کہ غیر معروف لوگ تھے، ان کا نقشہ بھی قرآن کریم نے کھینچا، تفصیل بیان کی کہ یہ حرکتیں کرتے ہیں، اور جانتے ہیں مسلمان ان کو وہ کون ہیں، ان کو جا کے استغفار کے لیے کہتے ہیں آ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگو، وہ تمہارے لیے استغفار کریں گے، خدا سے نیک دعا چاہیں گے، اور اس کے جواب میں تکبر اور تضحیق سے کام لیتے ہیں، کہتے ہیں بالکل نہیں، منہ موڑ لیتے ہیں۔ یہ سارا نقشہ ان کا کھینچا، اور ان میں سے جو منافقوں کا سردار تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، وہ جب مرا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا سلوک تھا؟ آپ خود اس کے جنازے پر تشریف لے گئے، اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں سامنے چلا گیا، دو بدو چھاتی کے ساتھ چھاتی سامنے کر کے میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ان کے متعلق قرآن یہ کہتا ہے، کیا آپ پر یہ قرآن نازل نہیں ہوا کہ یہ منافق ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں؟ اور جو ان میں سردار ہے جس نے آپ کے متعلق یہ خطرناک بکواس کی، اتنی ذلت امیز باتیں کی، اور آپ کو اپنی طرف سے ناپاک زبان بول کے ذلیل کرنے کی کوشش کی، یہ وہ ہے کہ نہیں؟ آپ مسکراتے رہے، حضرت عمر کہتے ہیں سنتے رہے بات چپ کر کے، اس کے باوجود آپ ان کا جنازہ پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کہتا ہے کہ تو ان کے لیے استغفار کرے یا نہ کرے، خدا بخشے گا نہیں ان کو، اب بتائیں ان کا جنازہ کیوں پڑھتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک خدا مجھے جنازہ پڑھنے نہیں دیتا، میں پڑھوں گا اور استغفار کروں گا، اور اگر مجھے علم ہو جائے کہ 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرنے سے خدا ان کو بخش دے گا تو میں 70 سے زیادہ مرتبہ ان کے لیے استغفار کروں اور جنازہ پڑھوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ساری عمر میں شرمندہ رہا، یعنی اس بات کا اظہار کہ مجھے سوچی کیا، غلام اللہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، وہ بہتر سمجھتے ہیں، اور میں اٹھ کے آپ کو قرآن کے معنی بتا رہا تھا کہ یہ معنی ہے، یہ معنی ہے، لیکن جو بات نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھی، جو بعد میں حضرت عمر کو سمجھ آ گئی، آج ان مولویوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ جو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھی وہ ہمیں پتہ ہے، یہ مطلب ہے قرآن، اور جو حضرت عمر کو سمجھ آ گئی وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر تقویٰ سے کام لینا ہے تو یہ دو ٹوک باتیں ہیں، اپنے نفس پہ غور کر کے دیکھیں، کوئی شائبہ بھی سچائی کا ہے اس بات میں کہ کوئی کلمہ پڑھے اور اس کو روکا جائے؟ اور کوئی بات؟